یہ ایک مزید کویسچن کسی نے کیا تھا کہ اگر کوئی کسی کو کسی ایسے مذہبی تہوار میں دعوت دے کہ جس میں خلاف اسلام امور کا اعلانیہ طور پہ ارتکاب ہو رہا ہو اور کوئی شخص وہاں پہنچے تو پھر وہ حرام سے اور ناجائز سے بچ نہیں پائے گا، تو کیا وہ اس سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر بعض اوقات ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ صراحتاً کسی کو منع کرنا دشوار ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے کے کچھ احسانات ہوتے ہیں، یا ایسا ہوتا ہے کہ اگر صراحتاً منع کریں تو اس کی ناراضگی کا اندیشہ ہوتا ہے، اور ناراضگی کی وجہ سے بہت سارے نقصانات مسلمان کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کی واقعی کوئی سچویشن کریٹ ہو جائے تو پھر انسان کو اس مقام سے بچنا تو فرض ہے ہی ہے، یہ تو لازم سی بات ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اس کو توریہ کرنا چاہیے، یا اس کو تعریض کہتے ہیں، کہ ایسا کوئی جملہ کہے، ایسا کوئی اپنا عذر سامنے بیان کرے جو واضح طور پہ 100% جھوٹ بھی نہ ہو، اور سامنے والا سمجھے کہ واقعی مجبور ہے، اس طریقے سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، سامنے والا اس عذر کو قبول نہیں کرے گا، یا فی الحال کوئی ایسا عذر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو پھر صراحتاً بھی وہ غلط بیانی کر سکتا ہے اس مقام پر، کیونکہ یہ ایک ایسی ضرورت ہے، کیونکہ دو چیزیں جمع ہو گئی ہیں، دو ضرر جمع ہو گئے ہیں۔ اگر یہ عارضی طور پہ جھوٹ بولتا ہے جبکہ نیت اچھی ہے کہ میں غلط مقام سے بچوں، تو جھوٹ بولنا برا ضرور ہے، لیکن اس مقام پہ اگر وہ چلا جاتا ہے تو ایمان کا خطرہ پڑ جاتا ہے۔ اور جب دو ایسے ضرر جمع ہو جائیں جن میں سے ایک کا اختیار کرنا انسان کے لیے لازم ہو جائے، اس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو، تو پھر ہماری خود شریعت کہتی ہے کہ چھوٹے ضرر کو اختیار کر لیں اور بڑے ضرر کو چھوڑ دیں۔ جیسے 4 دن کا فاقہ ہو، سامنے مردار پڑا ہوا ہے، اب اگر یہ مردار کھائیں حرام، اور اگر نہ کھائیں تو موت آ جائے گی، آدمی مرے گا۔ تو اب یہ دو ضرر جمع ہو گئے اور کوئی ایک تو لازم اس تک پہنچے گا، تو پھر شریعت نے حکم فرمایا کہ مردار بقدر ضرورت کھا کر اپنی جان کو بچائیں۔ تو یہ ضابطہ قاعدہ خود شریعت کی طرف سے حاصل ہوا ہے، تو ایسی صورت میں وہ پہلے حیلہ بہانہ کرنے کی کوشش کرے، جانا تو حرام ہے ہی ہے، اور اگر نہیں ایسا ہوتا تو صراحتاً بھی غلط بیانی کر کے وہاں جانے سے اپنے آپ کو روکے۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ کسی بہن نے کویسچن کیا کہ اگر ہم یوں کریں کہ سارا سال صدقہ نہ کریں، روک کے رکھیں، اس نیت کے ساتھ کہ جب رمضان آئے گا تو پھر ہم صدقہ کریں گے تاکہ ہمیں زیادہ ثواب حاصل ہو، تو کیا اس طرح صدقے کے لیے پیسہ روک لینا شرعاً صحیح ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ثواب تو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، یہ پہلی بات ذہن میں رکھیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی غیر رمضان میں صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو رمضان سے زیادہ کا ثواب دے دے، اور کوئی رمضان میں خرچ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو بالکل ثواب نہ دے، یہ پہلی چیز تو اپنے ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی پورے سال میں مستحق آپ کے سامنے آتا ہے، غریب سامنے آتا ہے، تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا جبکہ وہ محتاج ہے، رمضان کی فضیلت حاصل کرنے سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ اور میں اشارہ کر ہی چکا ہوں کہ اگر فرض کر لیں کوئی محتاج رشتہ دار آپ کے سامنے آتا ہے کہ میری مدد کریں، تو آپ کو اس کو فوراً مدد کرنی چاہیے، نہ یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ رمضان میں خرچ کریں گے زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اگر آپ رمضان سے پہلے اس کو دیں، اور دل میں یہ تمنا آپ کی ہے کہ کاش اگر مجھے موقع ملتا تو میں رمضان میں خرچ کرتی تاکہ زیادہ ثواب ملتا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، آپ غیر رمضان میں خرچ کریں گی، اس کی محتاجی دور کریں گی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہو سکتا ہے رمضان سے زیادہ کا ثواب عطا فرمائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ضرورت مند آ جاتا ہے تو پھر رمضان کی فضیلت کو نہ دیکھیں، اس کی حاجت اور ضرورت کو پورا کرنا یہ ہمارے لیے افضل اور اولیٰ ہے۔ اور اگر ایسا کوئی شخص آپ کے سامنے نہیں آتا، پھر آپ رمضان کے لیے اگر جمع کر کے رکھیں تو یہ ایک اچھی نیت کے ساتھ جمع کرنا ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن محتاجی دور کرنا سب سے افضل ہے۔